دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام لوگوں کو، تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے، کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں، بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ ہاریے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر۔ تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا گجرات کی، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ اگر گجرات میں ہے، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ ہاں، کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جدوجہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹر کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے۔ ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے۔ ویسے ہی گجرات میں ہم اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، محنت جستجو
नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है,